اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک کتاب نازل کی جو سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ وَلَا تَكُنْ، اور لیکن آپ نہ ہونا، لِلْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑا کرنے والے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیمہ، بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑنا کرنا، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختنون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا، من کان خوانا اثیما، جو ہو بڑا خیانت کرنے والا اور گناہ گار، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو دیکھیں ان آیات میں 104 سے 113 تک کی جو شان نزول ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، بنی ظفر، اس میں ایک شخص جو تھا جس کا نام طعمہ بن عبیرک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس نے ایک انصاری کی زیرہ چرا لی اور اس کے ساتھ غلہ بھی تھا، اور جب چرچا ہوا اس چوری کا تو اس نے یہ جو غلہ تھا اور جو زیرہ تھی اس نے کیا کیا کہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور ان سب سے کہا کہ یہ جو زیرہ ہے اور یہ جو غلہ ہے یہ یہودی جو ہے اس نے چوری کیا ہے۔ تو اسی طرح یہودی جو تھا وہ بہت نیک تھا، امانت دار تھا، تو جب اس کے بارے میں اس کے اوپر الزام لگایا گیا تو یہودی جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ جو بنی عبیرک ہے اس نے خود ہی زیرہ چوری کی ہے اور میرے گھر میں پھینک دی ہے۔ اور بنی ظفر جو تھا اور یہ جو قبیلہ تھا اور یہ جو شخص جس کا نام طعمہ تھا جس نے یہ چوری کی تھی، یہ بڑا ہوشیار تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی یہ قبیلہ بھی کہتا رہا کہ یہ چوری جو ہے یہودی نے کی ہے اور الزام جو ہے وہ اس شخص پہ لگا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم جو تھے وہ عائد کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی، بالحق، کی حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے تجھے معاملہ دکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی سب کچھ بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تکن، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑا کرنے والے۔ تو دیکھیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، ابھی آپ فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو تھی وہ نازل کی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ خبردار، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں، اور ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی دلیل اور حجت پیش کرے اور وہ تیز ترار بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن یاد رکھنا کہ اگر وہ حق پہ نہیں ہے اور میں اس کو دوسرے مسلمان کا حق یعنی جو ہے وہ دے دیتا ہوں، تو یاد رکھے، وہ شخص یاد رکھے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیمہ، بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختنون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا، من کانا، جو کوئی ہے، خوانا، خیانت کرنے والا، اثیما، اور گناہ گار۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جیسے اوپر کی آیت میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ایک ابھی آپ نے سوچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے دلائل تھے، سب کچھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دلائل کو دیکھتے ہوئے جو تھے اس کے حق میں فیصلہ کرنے جا رہے تھے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ تو دیکھیں یہ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ
آپ سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے اصل میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی ایسے انسان کا ساتھ نہ دیں کہ جو دغا باز ہو، خیانت کرنے والا ہو، تو کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔